تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. جو تینوں امام ہیں نا، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اور دلیل میں یہی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ کوئی اللہ کی آیات سنتے ہیں، جنت جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب نہیں بیٹھتے تو ظاہر ہے ایمان کم ہونا. حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے حضرت حنظلہ تو منافق ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی، کیوں منافق ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم نبی کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان ایسے ترقی کر رہا ہوتا ہے، ایسے جذبات، ایسی کیفیات، اور جب اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری کیفیات نہیں ہوتی. تو یہ تو منافقت ہے، ادھر کچھ ادھر کچھ. تو نبی نے ان کو تسلی دی، بھائی یہ تو نیچرل ہے، یعنی یہ کوئی منافقت کی بات نہیں ہے. فرمایا وہی 100% ہر وقت تمہاری کیفیات رہیں تو فرشتے تم سے کلام کرنا شروع کر دیں. تو ان احادیث سے، ان آیات سے کیا استدلال کیا باقی ائمہ کرام نے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ کہ نہ ایمان بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں ایمان جب تک 100% نہیں ہے، 100 میں 100 ایمان نہیں ہے، اس وقت تک آپ مومن نہیں. 1% کم ہو گیا تو کافر، کیونکہ شک پیدا ہو گیا نا. جو شک کرنے والا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے جنت جہنم کا. تبھی تو ہے نا کوئی شخص آپ سے آ کے پوچھے کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں؟ آپ کہیں یار ہے تو، لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے مجھے. تو یہ جملہ اگر آپ نے کہا تو آپ یہ کہتے ہی کیا ہو جاؤ گے؟ اسلام سے خارج. آپ کو یہ کہنا پڑے گا مجھے 100% چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا، اور یہ بھی امام حنیفہ سے ہی منقول ہے، کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی اس کے پاس تحقیق کے لیے چلا گیا کہ تو سچا نبی ہے یا نہیں، تو یہ جانے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو ختم نبوت میں شک پیدا ہو گیا. تبھی تو تحقیق کر رہا ہے کہ نبی نے ایک آخری نبی ہونا اتنی متواتر دلائل سے ثابت ہے کہ اب اس میں تحقیق کا راستہ ہی اللہ نے بند کر دیا. کوئی بھی کہے نا نبی ہے، بھائی جھوٹ بول رہا ہے، بس کتنے معجزے دکھا دے. تو ختم نبوت، نبی کی نبوت، جنت جہنم، ان پر 100% ایمان کا ہونا ضروری ہے. اور آپ کو پتا ہے جو 100% ہوتی ہے وہ 101 نہیں ہو سکتی. 100% کا مطلب 100 میں 100، تو اس سے اوپر کوئی درجہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 200%، یہ تو مبالغتاً مجازاً کہہ رہے ہوتے ہیں، ورنہ 100% سے اوپر کوئی درجہ ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو وہ بڑھ کیسے سکتا ہے؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ کہ بھائی ایک لمٹ ہے نا. اس لیے ان کی نظر میں صحابہ کا ایمان، تابعین کا ایمان، نبی کا ایمان، عام امتی کا ایمان کوانٹٹی کے لحاظ سے ایک ہی ہے اس کا. یہ سب 100% اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. 100% کم ہوگا تو کافر، اور زیادہ کا امکان ہے ہی نہیں، کیونکہ یقین جب 100% ہو گیا تو اب کیا اس میں؟ بھائی مجھے آپ کے بارے میں یقین ہے 100% کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اب اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. کوئی قسمیں اٹھا کے کہے باقی بیٹھے ہوئے کہیں بھائی میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے، اب آپ قسمیں اٹھانے سے میرا ایمان نہیں بڑھے گا. تو وہ کہتے ہیں جو قرآن میں آتا ہے نا زادتہم ایمانا، ایمان والے جب ہماری آیتیں سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. یہاں ایمان کوانٹٹی کے حساب سے بھی نہیں بلکہ کوالٹی کے حساب سے، کیفیات بڑھتی ہیں. کیفیات بڑھنے کو اللہ نے مجازن کس سے تعبیر کیا ہے؟ ایمان بڑھنے سے. کیفیات بڑھتی ہیں. وہ کیفیات یہی ہیں کہ آپ کو جب کوئی خبر ملتی ہے وہ کیفیات نہیں بنتی، لیکن جب اس خبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو آپ کی کیفیات چینج ہو. آپ کو پتا چلا کہ فلاں جگہ پہ ڈاکو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے اور وہ جس کو مارا ہے وہ ایسے تڑپ رہا ہے، پورا منظر کھینچ دے، وہ خوف نہیں پیدا ہوگا، حالانکہ 100% یقین ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کیا ہو اور آپ اس بندے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہو تو پھر آپ کی کیفیات الگ ہوتی ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم جب پیغمبر کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. الگ کیفیات ہوتی تھی. گھر گئے، بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے تو وہ کیفیات کیا ہو جاتی تھیں؟ چینج.
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ موٹیویشن کے لیے، عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے وجود پر یقین یا جنت جہنم پہ یقین کافی نہیں ہے. وہ کیفیات پیدا کرنی پڑے گی کہ جنت کی لالچ پیدا ہو جائے، رال ٹپکنا شروع ہو جائے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، اور جہنم کا ایسا خوف ہو کہ دل کپ کپانے لگے. پھر عمل ہوگا. جیسے گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہیں، شارٹ کٹ راستہ ہے، لمبے سے گھوم کے جانا بڑا مشکل لگ رہا ہے، ادھر ٹھا ٹھا کی آواز آئی اور اب لمبے والے راستے سے چل کے نہیں بلکہ بھاگ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کیفیات ایسی بن گئی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. جو لوگ جاگنگ نہیں کرتے نا، ان کو میں یہی طریقہ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار ہم سے صبح بھاگا نہیں جاتا ہے، چلا نہیں جاتا. میں کہتا ہوں کتا پیچھے چھوڑ لو 2-3 دن کے لیے. 2-3 دن کے لیے کیا چھوڑ لو، کتے سے آگے بھاگو، کتا پن دکھاؤ کتے کے آگے تھوڑے سا نا. تو جب خود بخود بھاگو گے تو وہ ایک دم حوصلہ ملے گا، بھاگنا شروع کر دو گے. تو اب یہ کیفیات کیسے پیدا ہوں، سمجھ رہے ہیں. ہم جو زیادہ تر بیان کرتے ہیں نظریاتی اصلاح پہ کرتے ہیں، نظریے کی اصلاح پہ کرتا ہوں نا میں کہ بھئی اللہ پہ ایمان. وہ جو آج کل ایتھیسٹ لوگوں نے الٹے پٹانگ اعتراضات کیے ہوئے ہیں، ان کے جواب کافی نہیں ہیں. ان کے جواب کے بعد بھی بات نہیں بنتی. کوئی یقین ہو جائے گا ہاں بھئی جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، لیکن وہی ہے کہ یار ابھی صبح اٹھنا اتنی ٹینشن. ہو سکتا ہے ہم جنت میں ویسے ہی چلے جائیں، جیسے ہو سکتا ہے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے میں نہ گروں. ضروری تھوڑی ہے کہ میں گروں وہیں پہ. کیا خیال ہے میں ٹاپ کے چلا جاؤں گا؟ گریں گے تو دیکھیں گے. بعض لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی کو میں نے کہا بھائی آپ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے چھینٹوں ان چیزوں سے، یا آپ کو جو ہے نا تو عذاب قبر ہے. اس نے کہا یار قبر آئے گی تو دیکھیں گے یار، ہو سکتا ہے بخش دے اللہ تعالیٰ. ابھی دیکھا نہیں ہے نا عذاب قبر، اس لیے کیا کہہ رہا ہے یار ہو سکتا ہے اللہ کوئی نیکی کام آ جائے، اللہ بخش دے. لیکن اگر کوئی عذاب قبر دیکھ لے نا تو پھر یہ کیفیات نہیں ہوں گی. پھر تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کو خوف کم کرنا پڑے گا اس کا کہ بھائی اللہ سے امیدیں. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں امیدوں کی منقول ہیں. ایسی روایتیں ہیں کہ عام عوام میں ہم ان کو بیان کریں نا تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھیں. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم سب لوگ گناہ بالکل چھوڑ دو، کبھی کسی سے گناہ ہو ہی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی کسی سے، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، مار دے گا ایسی قوم کو. اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے گناہ ہو، پھر وہ اللہ سے توبہ کرے. اللہ کو توبہ پسند ہے. صحیح حدیث ہے. اب اگر صرف آپ اتنی حدیث پبلک کے سامنے بیان کر دیں تو اس سے تو لوگوں کو گناہ پہ جرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ کہیں گے یار ہم خام خواہ میں بچ رہے ہیں، بلا وجہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، کیونکہ اللہ کو گناہ سے بچنے والے بالکل بھی پسند. کیا خیال ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے گناہ سے بالکل بچو گے تو میں تو مار کے ختم کر دوں گا، ایسے لوگ مجھے چاہیے ہی نہیں. بھائی بات یہ کہ یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے نا ان کے دلوں میں آگ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا، اتنی جہنم کی آگ کا ڈر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو رو رو کے یہاں نالیاں بن گئی تھی اللہ کے خوف سے. یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، اتنا خوف کا غلبہ تھا حضرت عمر میں. وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جنت نہ دے، بس میرے گناہ معاف کر دے میری نیکیوں کے بدلے، تو بس مجھے یہ بھی قبول ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں کہیں. حضرت ابو بکر پہ ایسا خوف کا غلبہ، گھاس کا تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، میں مٹی ہوتا، انسان نہ بنتا تاکہ حساب نہ ہوتا. ایسا ان کے دماغوں پہ ایک حساب کتاب کا خوف مسلط تھا. لیکن یہ کیفیت ان کی بھی ہر وقت نہیں ہوتی تھی، تو ایسے لوگوں سے امکان تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے. تو جب ہو جاتا پھر وہ کیفیت بحال ہوتی تو ان کو خوف کا بہت غلبہ، اتنا خوف کہ اس سے انسان عمل میں پیچھے، مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار ہم تو نیک بن ہی نہیں سکتے، چھوڑو جنت میں جانے کی. جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو وہ امتحان کی تیاری کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹا کوئی بات نہیں، اس دفعہ ترقی پاس ہو گئے، اگلی دفعہ کراچی میں تو یہ تسلیوں پہ ہی چل رہا ہے سارا سیٹ اپ نا. بیٹا کوئی بات نہیں، اس دفعہ نمبروں سے رہ گئے. اب ایک پڑھنے والا قابل بچہ ہے، آپ کو پتا ہے محنت کر رہا ہے، سی اے کے پیپر دے رہا ہے، سی اے کے پیپر فرسٹ پہلی دفعہ میں نہیں ہوتا، اس میں فیل ہوتے ہوتے ہی انسان پہنچتا ہے.
تو پہلا پیپر دیا, اس میں نمبر کم آ گئے, 2 نمبروں سے رہ گیا, تو باپ عقل مند ہوگا, کیا کہے گا؟ کوئی بات نہیں بیٹا, شروع میں نہیں کہے گا کہ بیٹا فیل ہو جانا کوئی بات نہیں, اگلے میں محنت, شروع میں تو کہے گا بیٹا پاس ہونا ہے تو نے. اب دیکھ لیا بیٹا محنت کر رہا ہے پھر بھی فیل ہو گیا, تو باپ عقل مند کیا کہے گا؟ کوئی بات نہیں بیٹا, یہ تو سی اے کا پیپر ہے, اس میں تو پہلی دفعہ اگر کوئی پاس ہو جائے تو ایب نارمل ہونے کی علامت ہے یہ. صحیح ہے نا؟ ہاں, اس کا مطلب اس کا دنیا میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا وہ فیل ہو کے آگے جاتے ہیں. میں بتا دوں آپ کو, میں جب میٹرک میں آتا نا, میٹرک تک ہم لوگ بڑے اچھے نمبر آتے تھے. میرے بھائی نے کہا یہ پاس ہونے کا شوق صرف میٹرک تک ہی ہوتا ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے بندہ فیل ہونا شروع. واقعی پھر الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازا. فرسٹ ایئر میں 2-3 پیپر مشکل تھے, ہم نے چھوڑ دیے کہ سیکنڈ ایئر میں دیں گے, اس کو اکٹھے دے دیں گے. تو اور ذہین لوگ مشکل سے ہی پاس ہوتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ان کا دماغ ادھر ادھر چلتا بہت ہے. لڑکیاں جو پڑھائی میں اتنی آگے ہیں نا, یہ ذہین ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ ان کی فکر کیا ہوتی ہے, وہ محدود ہوتی ہے نا. ان کو پڑھائی ہے تو پڑھائی, آدمی کے پاس تو اتنے مسئلے ہیں, وہ چھوڑو بھی کیا مسئلے آپ لوگ کے, وہ تو گھومتا رہتا ہے اس کا دماغ. وہ اگر خود پڑھ رہا ہوگا اور کوئی اس کی کلاس فیلو شوق سے پڑھ رہی ہوگی تو اس کو وہ پڑھتی بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی کتاب کی نسبت. سبحان اللہ, اصل تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا دماغ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, پھر سوچتا ہے, پھر وہ سیاسی حالات اور پھر بہت سارے آدمی کے دماغ میں نا چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. پڑھائی میں نمبر لانے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یا تو بہت محنتی ذہین یا بہت بے وقوف. یا تو بہت ہی محنتی ہو نا وہ بھی چلے جاتے ہیں, یا میں نے پڑھائی بہت بے وقوف لوگوں کو دیکھا کہ نمبر اچھے آ رہے ہوتے ہیں رٹے لگا کے. درمیانی طبقہ تو تھوڑا سا اس میں دماغ ہونا, وہ پھر بہت مشکل سے پڑھائی, وہ ٹکتا ہی نہیں ایک جگہ. وہ پھر کبھی وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار ڈاکٹر کی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے تو تیاری کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں میڈیکل کالج جب تھوڑا مشکل لگتا ہے, کہہ رہے ہیں انجینئر بن جاؤ نا, میڈیکل کالج کی کیا ضرورت ہے. اگلے دن وہ کہتا ہے چلو انجینئرنگ پڑھتا ہوں. پھر کہتے ہیں انجینئرنگ چھوڑو, بزنس میں دیکھو کتنا پیسہ ہے یار. اگلے دن یہ ہمارے یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے پلان بنا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بزنس کی طرف آئے گا, پھر کہتے ہیں ان سب چھوڑو, 4 شادیاں کرو, رزق خود بخود آئے گا. مفتی صاحب کا بیان ہے, آخر میں یہاں کے اینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یار شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, اللہ کہتا ہے شادیاں کرو, رزق خود بخود چھپڑ پھاڑ کے آئے گا. تو پھر وہ کسی کام کا رہا ہی نہیں, دماغ اس کا گھومتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, کہاں سے کہاں اتنی باتیں منتشر ہو رہی ہیں. نہیں وہ تو چل رہا تھا, یہ مثالیں یہاں کہاں سے آئیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 جذبے ہوتے ہیں نا انسان میں جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. نہیں یہ مثالیں یہاں کہاں سے آنا شروع ہو گئیں. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو یہ حدیث بتائی. میں سی اے کی مثال دے رہا تھا کہ یار ایک پیپر رہ گیا تو باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو سب کے رہ ہی جاتا ہے, یہ تو سب کا رہتا ہے, کوئی بات نہیں اگلے میں ٹرائی کر لینا. تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ گناہ کو, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے ہمارے اوپر گرنے والا ہے, ایسا اللہ کا خوف ہوتا تھا. اب خود دیکھو نا, ایک صحابی سے زنا ہوا, نبی سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رجم کریں, پتھر مار کے ہلاک کریں. نبی نے ان کو نکال دیا اپنی محفل سے کہ جاؤ, بتا دیا گویا بزبان حال کہ توبہ کرو بس اللہ سے. تسلی نہیں ہو رہی, دوبارہ آئے, یا رسول اللہ آپ مجھ پہ حد جاری کریں. عورت بھی ایسا کر رہی ہے, عورت کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے, وہ تو پتھر مارنا اس کے لیے مشکل ہے. وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتی کہ لوگ کسی کو پتھر مار رہے ہوں, اور وہ نبی کے پاس صحابی آ رہی ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, آپ مجھ کو رجم کریں. نبی نے ان کو بھیج دیا واپس, جاؤ, انہیں اشارہ کر دیا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو. دوبارہ آئیں, چوتھی بار آئیں تو نبی نے کہا کہ تمہیں حمل ہے, واپس چلی جاؤ. وہ اگر دوبارہ نہ آتی نبی ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجتے. کتنا خوف, بچہ جن لیا, بچہ لے کر آئیں, یا رسول اللہ اب اس کی جان ضائع نہیں ہوگی کیونکہ بچے کا کیا قصور تھا, آپ مجھے رجم کریں. نبی نے فرمایا اگر تمہیں رجم کر دیا تو اس بچہ تو ماں کے بغیر یہ اس کی تو تربیت ہی نہیں ہو سکے گی, یہ تو روٹی پانی کا محتاج ہے. دوبارہ چلی گئی. ہمیں بھی جوش پیدا ہوتا ہے گناہ سے توبہ کا 2 منٹ کے لیے, اس کے بعد ختم. کتنا ڈیلے کیا نبی نے ان کو کہ یہ واپس نہ آئیں. وہ واپس آئیں, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا کہ یہ خود کھاتا ہے. اب
پھر ان کو رجم کیا, جنازہ پڑھایا نبی نے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ, ایک عورت نے زنا کیا, آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر, اس نے ایسی پیاری توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 کبیرہ مرتکب گناہ گاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو ہر ایک کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. 70 آدمیوں کی توبہ اس ایک نے کی ہے, اکیلی نے. تو ایسے خاندانی لوگ تھے, گناہ شیطان نے کرا دیا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے, امیدیں دلائی جا رہی ہیں, اتنے مایوس نہ ہو, کوئی بات نہیں, ہو گیا, گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے. یہ گڑ گڑانا بھی اللہ کو پسند ہے, اور اتنا پسند ہے کہ اگر سارے ہی نیک بن جائے نا, ایسے صوفیوں کو اللہ ختم کر دے گا. اللہ کہے گا معافی مانگنے والے کہاں گئے بھائی. تو یہ ان کے بارے میں, ہمارے بارے میں قطعاً نہیں ہے کہ ہم کہیں یار اچھا ہوا ہم بھی گناہ کر رہے ہیں. بھائی ہم تو, وہ ہماری کیفیات ہی نہیں بن رہی گناہ کر کے, وہ ہمیں خوف ہی پیدا نہیں ہو رہا. تو میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بھائی صرف ایمان کافی نہیں ہے, وہ کیفیات بنانا ضروری ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ, ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, وجلت قلوبہم, ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ, اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ کیفیات تھیں جو صحابہ کی بنتی تھیں. آج ہمارے دل کیا ہو گئے؟ خشک, سخت ہو گئے. قرآن کہتے ہیں نا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, جن کے دل سخت ہو گئے, نصیحت کی بات ان کے دل پہ اثر نہیں کر رہی. اچھا دیکھو, قرآن بار بار دل کا ذکر کر رہا ہے, دماغ کا ذکر نہیں کر رہا. حالانکہ بات جاتی کہاں ہے؟ پہلے دماغ میں جاتی ہے. لیکن قرآن تذکرہ کس کا کر رہا ہے؟ دل کا. وجہ اس کی ہے کہ دماغ میں جب جذبات بنتے ہیں نا تو فوراً اثرات کہاں آتے ہیں؟ دل پہ آتے ہیں. آپ کی بیوی آپ سے کہے نا مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کو اگر بیوی سے عشق ہوگا, ایک دم آپ کے دل کی دھڑکن, کوئی اجنبی لڑکی آپ سے اگر کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے, کسی کنوارے چھڑے چھاٹ سے کہے, دل ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائے گا نا, یوں 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 جا رہا ہے, اس کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا, اٹیک نہ ہو جائے, اچھل اچھل کے آئے گا. تو اثر دماغ پہ ہو رہا ہے یا دل پہ ہو رہا ہے؟ دل پہ ہو رہا ہے, دل ہلے گا اس کا. لیکن بیوی صبح سے شام بولتی رہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, آدمی کہتا ہے کوئی تیرے اس کے علاوہ وہ کام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جذبات کیا ہو گئے؟ ختم. تو دماغ تو ہلے گا, دل پہ اتنا سا بھی اثر نہیں ہو, اور اگر ہوگا بھی تو الٹا ہوگا, یعنی الٹا اثر. جیسے کوئی خاتون شادی سے پہلے کہہ دیتی نا آئی ہیٹ یو, تو وہ والا اثر ہوگا, اس میں دل ہلتا نا, یہ والا ہلنا شروع ہو جائے گا. اس طرح کا دل ہلتا ہے. تو ہاں, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ساری کیفیات کس کی ذکر کر رہا ہے؟ دل کی. وجہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے, عمل کے لیے کس کا بننا ضروری ہے؟ دل. دل کی دھڑکنیں, دل کی دھڑکنوں میں ایمان پیدا ہو جائے, دل کی دھڑکنوں سے پتہ چلے کہ مومن ہے. اب سوال وہی, میں جلدی سے جواب دے دیتا ہوں, بہت سوال کر لیے کہ یہ کیفیات پیدا کرنا ضروری ہے, یہ نہیں تو پتہ چل گیا نا. یہ صحابہ کرام میں یہ کیفیات تھیں, تبھی میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں. اور ایک صحابی نے منت مانی تھی, اللہ دوبارہ جنگ ہوئی تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں. جب دیکھا جنگ چھڑ رہی ہے, یہ کھجور کھا رہے تھے, انہوں نے کہا چلو کھجور ختم کر کے جنگ میں جاتا ہوں. لیکن کہا کہ جنت قریب کھڑی ہوئی ہے بھائی, جنت میرے سامنے, اللہ کی قسم یہ کھجور کھانے کا زمانہ بہت طویل ہے, اتنی دیر میں جنت, نہ ابھی جاؤں گا. اور لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اور ہماری جو جنت پہ کیفیات بنتی ہیں, جنت پہ بیان سن لیا, یہ نہریں, یہ حوریں, تھوڑا سا خیال آتا ہے اچھا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, تو ایک دن بمشکل اٹھے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, فجر میں آ کے کھڑا ہو جائے گا فجر میں. بس اس کے بعد پھر 6 مہینے تک مارکیٹ سے شارٹ, ورنہ تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو دم میں آگ لگانے کے لیے علماء کہتے ہیں 2 کام کر لیں. آپ سمجھتے ہو کیا کر لیں؟ 2 کام. ایک استحزار,
جس چیز کو انسان بار بار سوچتا ہے نا وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بننا شروع. وہی مثال دیتا ہوں, آپ کھڑے ہوں اور وہی گٹر کھلا ہوا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ, آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچیں, بیٹا ذرا سوچ لے, اگر گیا اور پاؤں اندر آیا تو تھوڑا سا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو لگا کے گٹر میں گرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ لے. تو دیکھ نہیں سکتا, سوچ تھوڑی دیر. جب بہت زیادہ سوچیں گے نا, آہستہ آہستہ آپ کی وہ کیفیات بننا شروع, آپ کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع. آپ ماشاءاللہ 130 کلو کے ہو گئے, گول ہو گئے, اب آپ لمبائی چوڑائی آپ کی کیا ہو گئی برابر. مٹھائی کے لڈو آپ کے سامنے رسگلے پڑے ہوئے ہیں, کسی نے کہا یہ رسگلے, دوسرے نے کہا بھائی تو اپنا موٹاپا دیکھ, شوگر ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. آپ نے کہا بے یار وہ دیکھا جائے گا, ابھی تو کھاؤ. لیکن کھانے سے پہلے استحضار کریں آپ, 2-4 اپنے پرانے دوستوں کو ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے, یا تصور کریں یار اس دن فلاں کا انتقال ہوا تھا, ایسے یوں پڑا ہوا تھا, ہیں بھائی تختے پہ, ایسے ہی ہوگا نا, ایسے تختے پہ پڑا ہوا تھا, اچھا بھلا ہٹا کٹا تھا, اس دن فلاں کو برین ہیمریج ہوا تھا, اب وہ تھا, اب ہے بولو, اس کا جنازہ اتار رہے تھے ہم قبر میں. جب یہ سوچنا شروع کریں گے نا تو وہ لڈو میں آپ کو وہ لڈو زہر لگنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو اس میں سانپ کے پھن نظر آئیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سانپ کے پھن نظر آئیں گے اس کے اندر. اگر جتنا سوچو گے اتنا وہ زہر لگے گا آپ کو, اتنا زہر لگے گا. تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا بے وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا, ان کے ساتھ, جب سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا. یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن استحضار نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں استحضار. استحضار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو, دماغ میں لائیں اس کو. علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں, ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا میں, موت کا یقین سب کو ہے, استحضار نہیں ہے. سب کو پتا ہے مریں گے. کوئی آپ کو آ کے کہتے مریں گے تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے, پتا ہے مریں گے, کیا کروں میں مریں گے تو, چل آج فلم دیکھنے چلتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کرنا بیٹا, اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے مریں گے کا, تھوڑی دیر سوچ لیں. ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم, حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے, یہ کریں گے. حضرت نے ایک عمل بتایا, فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہو. دائیں کروٹ لٹاؤ جی, مفتی طارق مسعود صاحب. اس وقت مفتی بھی مشہور نہیں تھے. طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ, ادھر سے پانی بہاؤ. ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں. آپ لیٹو گے پتہ, ابھی مجھے لگ رہا ہے, آپ کو تھوڑی لگے گا. آپ بھی اتنے ہوشیار ہو, میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ. میں آپ کو اس لیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو. سمجھ رہے ہو؟ آپ بھی نا, شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ہو ایک دن پھٹے پہ, تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہو گے پھٹے پہ. تو سوچو اپنے بارے میں. کسی کا نام سعید ہے, کسی کا نام وسیم ہے, وہ سوچے وسیم تو ایک دن کہاں ہوگا. خدا کی قسم یہ اتنی بڑی حقیقت ہے نا, دنیا میں الطاف بھائی کراچی آ سکتے ہیں, رفع مقدمہ چل سکتا ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. یہ پاکستان میں مہنگائی ختم ہو سکتی ہے, کشمیر آزاد ہو سکتا ہے, یہ سب ممکن ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پھٹے پہ نہ لیٹیں. سمجھ رہے؟ اور یہ بھی خوش قسمت ہوگی کہ پھٹا ملے گا, ورنہ دھماکے میں اڑ گئے تو پھٹا بھی نہیں ملے گا آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تو یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ پھٹے سے بھی گئے. قبر بھی آج کل چند لوگوں کو ہی مل رہی ہے. تو یہ استحضار جب کرو گے نا روزانہ بیٹھ کر, بیٹا کچھ بھی روزانہ نا, سونے سے پہلے میں منع کر رہا ہوں یہ استحضار کا. آج کل لوگوں کے دل کمزور ہیں, وہ پھر پھٹے پہ ہی نہ لیٹے ہیں کہیں جا کے, اتنا مسلط کر لیتے ہیں کہ وہ راحت ان کی. ویسے تو اکابر بزرگ یہ بتاتے تھے سونے سے پہلے یہ مراقبہ کرو. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آج کل جو مراقبہ سینٹر ہے ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ مراقبے تھوڑی ہو رہے ہیں, پتہ نہیں نیلی روشنی پیلی گلابی, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ استحضار کرو, بیٹا بہت جلد پھٹے پہ تو لیٹنے والا ہے. یہ سارا منظر سوچا کریں کہ پھر میرے کپڑے اتارے جائیں گے, ایک چادر ڈالی جائے گی, ادھر سے جی غسل دے رہے ہیں, ادھر سے لٹا رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, استنجا کرا رہے ہیں, اور میں پڑا ہوا کو بے یارو مددگار, کچھ بھی نہیں حرکت ہوگی.
وہ امریکہ جانے کے پلان, وہ پراپرٹی, بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ اور ایسا بنگلہ اور 4 شادیاں, سب کہاں گئیں؟ کھڈے میں گئی. اور یہ جو میرے پلان تھے سی اے کا, 1 سیمسٹر باقی رہ گیا ہے, اس کے بعد نوٹ چھاپیں گے, یا چھاپ لیے ہیں تو اب گھر خریدیں گے, یا خرید لیا تب اس میں رہیں گے. کہیں نہ کہیں اسٹاپ پہ بریک لگ کے آدمی کہاں چلا جاتا ہے؟ پھٹے پہ چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ تو ہم نے دیکھے پوری زندگی انہوں نے پلان بنایا, ہماری زندگی خواہش ہے اپنا گھر بہت بڑا ہو, لیکن وہ خواہش پوری ہونے کا جب ٹائم آیا تو ان کے پھٹے کا ٹائم آ چکا تھا. مولانا عباد الرحمان صاحب بڑا پیارا بیان کر رہے تھے نا تبلیغ میں, مجھے بڑا مزہ آیا ان کے بیان میں. وہ بیان میں کہہ رہے تھے بھی کراچی اجتماع میں کہ لوگ تبلیغ میں وقت نہیں لگاتے, کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم تبلیغ میں نکلیں گے. پہلے سیٹ کا مطلب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی اب ہم ابھی یہ کریں گے کہ ابھی ہم شادی کریں گے, پھر ہمارے بچے ہوں گے, پھر ان کے وہ ایجوکیشن ہے, پھر تعلیم ہے, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا. اس کے بعد جناب جب بالکل تمام کاموں سے فارغ ہو گئے, بالکل جب سیٹ ہو گئے نا ہر کام میں, پھر چلہ لگائیں. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی, کہتے ہیں یہ جو سیٹ ہوتا ہے نا یہ قبر میں جا کے ہوتا ہے, اس سے پہلے کوئی سیٹ, کیونکہ اتنے مسائل ہیں, ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہو, بچے ہو گئے, پہلا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بالغ آدمی کا کہ جاب مل جائے. جاب ملتی ہے تو مسئلے ختم تھوڑی ہوتے ہیں, نئے مسئلے شروع. اب یار رشتہ تلاش کرو, پہلے تو جاب ہی نہیں تھی, کوئی دیتا نہیں تھا رشتہ, اب رشتہ مل گیا, اگلا مسئلہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا بھائی, اولاد ہو جائے. اب اولاد ہو گئی تو پھر اس کی بیماریاں, اس خسرہ نکل آیا بچے کو, یہ ہوتا ہے کہ نہیں, کبھی بچی کو خسرہ, کوئی چکن پاکس, یہ بیماری وہ بیماری, اتنے مسئلے. پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کے اسکول کی فیسیں ہوتے ہوتے پھر اس کی شادی, پھر یہ انسان کا بچہ نہیں بن رہا, ٹھیک ہے نا, پیدا ہوا تھا تو انسان کا لگ رہا تھا, ابھی کچھ اور مخلوق لگ رہا ہے حرکتوں سے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارے مسئلے ہوتے, انہی مسئلوں میں انسان ایک دن پھٹے پہ آتا ہے. غسل کفن کے بعد قبر میں اس کو لٹا کے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی یوں کر کے ذرا لٹاؤ قبلے کی طرف. جب لٹا کے پھر اس کا منہ کھول کے کہتے ہیں اب سیٹ ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, تو اب جا کے سیٹ ہوا ہے, لیکن اب کسی کام کا ہے نہیں, نہ یہ سہروزے پہ جا سکتا ہے, نہ یہ چلہ لگا. تو انہی مسائل کے اندر ہی سب کچھ کرنا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے لوگ کہتے تھے کہ پہلے آپ اپنا گھر بناؤ, جب میں دوسری خواتین نہ بیٹھی ہوئی ہوں, یار کیا کریں, اب مثالوں سے یہی مثال سب سے بہترین ہوتی ہے سمجھانے کے لیے نا. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, ذرا آرام سے بول, میں جب دوسری کر رہا تھا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ بلکہ پہلی میں بھی لوگ کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو, ہماری 4,000 اس وقت 2,000 میں میری تنخواہ تھی, 4,000 میں کون کرتا ہے شادی, پہلے سیٹ ہو جاؤ. میرے دوست احباب اب تک سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, 30 سال ہو گئے شادیاں نہیں کی انہوں نے. میں کہتا تھا سارے کام اکٹھے ہی ہوں گے, شادی بھی اکٹھی ہے, سیٹنگ بھی, ہم اپنے جو مالی لحاظ سے سیٹل ہونے کی بھی کوشش, بچے بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے رہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, شادی ہو گئی بچے نہیں ہوں, پہلے ہماری آمدن اتنی ہو جائے. نہیں بھائی, یہ سب چیزیں کیا ہیں ساتھ. پھر ہم نے کہا اب دوسری کر لیتے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک ہمارے خاندان کی خاتون آئی, انہوں نے کہا اپنا گھر تو بنا لو, پیسے بچا کے بیٹا اپنا گھر بنا لو پہلے, پھر کرتے رہنا. ہم نے کہا سارے کام کیا ہوں گے ساتھ ساتھ ہی, تو ہوتے رہے سارے کام, بچے بھی ہو رہے ہیں, ہو ہی رہے ہیں نا. اگر میں یہ سوچ کے بیٹھ جاتا پہلے سیٹ, تو جب ہم, وہی ہے نا کہ جب بادام تھے, جب دانت تھے تو کھانے کے لیے بادام نہیں تھے, جب بادام کا انتظام ہوا تو منہ میں کھانے کے لیے دانت ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے سیٹ ہوتے ہوتے اب ان میں جذبے ہی ختم ہو گئے, ان کو سمجھایا جائے کہ اب کل کہہ رہے شوق ہی نہیں رہا. تو سارے مسئلے, ہر دین بھی لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, یار ہم نا ابھی, میں نے لوگوں کو اکثر نوجوانوں کو میں کہتا ہوں, یار تم سے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا نا, کوئی عادت پڑ گئی, لت پڑ گئی, تم تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا 4 مہینے تک تم یہ گناہ نہیں کرو گے, عادت چھوٹ جائے گی. پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا ہے کہ پہلے ہم یوں کر لیں, پھر یوں کر لیں, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یوں ہو جائے, اور اس دوران جی بھر کے گناہ کر لیں, اس کے بعد ہم جائیں گے. میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں جاؤ گے, قیامت آ جائے گی نہیں جاؤ. جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے, جو نہیں گیا نہیں گیا. انگلش میں نا ہی ایونٹ ایسا ایونٹ کہ وینٹ ایونٹ. کسی نے کراچی والے بندے سے پوچھا کہ وہ گیا ایسا گیا کہ گیا ہی گیا, اس کا انگلش میں ترجمہ کرو. اس نے کہا ہی ایونٹ ایسا ایونٹ کہ وینٹ ہی وینٹ. تو
تو کیا ہے وہ کیفیات پیدا کرنا ضروری. وہ استحضار سے تو روزانہ 5 منٹ نکال کے موت کا تصور کرنا ہے. بار بار یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں, سب مٹی ہے بھائی, مریں گے, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے تھوڑے دنوں میں. پھر بتاؤ اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو آگے قبر کا حال کیا ہوگا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی دفنانا, اس لیے کہ اگر میں برا ہوا تو ایک بوجھ اپنے سر سے اتارو گے, اچھا ہوا تو مجھے میرے انجام تک جلدی پہنچاؤ. آگے قبر میں تو مومن کے لیے جنت کے باغات میں سے باغ ہے, وہ مومن چاہتا ہے جلدی پہنچوں میں اپنے منزل کی طرف. فروح و ریحان و جنت نعیم. تصور کریں موت کا وقت ہوگا, اللہ کہتے ہیں برے لوگوں کی روح نکالتے ہیں سخت فرشتے اور نیک لوگوں کی روح اچھے فرشتے نکالتے ہیں. یہ تو میں نے واقعات بھی سنا ہے نا, کچھ لوگوں کے اپنے موت کے وقت کے مشاہدات ہیں. میں نے تو بیان میں بتایا تھا, ابھی نہیں دوبارہ بتاؤں گا, لمبی بات ہو جائے گی. ہم نے شہداء کے خون کی خوشبو اللہ کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے, اپنی ناک سے سونگھی, اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے سونگھی, میں اکیلا نہیں ہوں. تو کتنی موٹیویشن ملتی ہے یار, ایک یہ انجام بھی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ زنا کرتے ہوئے موت آ گئی, چوری کرتے ہوئے بھی لوگ مرتے کہ نہیں مرتے. ہم ایک دفعہ کہیں ماڑی پور سے آ رہے تو ایک کھمبے پہ چور چپکا ہوا ہے, بجلی کا کوئلہ بنا ہوا ہے. وہ صبح کے وقت نا یہ جو تاریں ہوتی ہیں نا کاٹنے کے لیے کہیں گیا اور چپک گیا. کتنی بری موت ہے یار, اس کے ایسے کے خون سے خوشبو آئے گی, بولو نا. تو انجام بھائی اچھا انجام, کون نہیں چاہتا کہ میرا انجام اچھا ہو. آگے قبر ہے ہزاروں سال, تو یہ بار 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 سوچنا ہے. اس سے کیا ہوگا, ایمان کے ساتھ ساتھ کیفیات بننا شروع. جب بہت زیادہ سوچے گا نا یہ, تو آہستہ آہستہ نماز میں دل لگنا شروع. یا جانا کدھر ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, تو پہلے سے آگے کھڑے ہو جاؤ, پہلے سے دوستی لگا لو اللہ سے, مزہ آئے گا نماز میں. دوسرا کام کیا, یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کو میں کبھی کسی اور وقت اور ڈیٹیل سے بیان کروں گا کیا کیا کرنا چاہیے. دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے تذکرہ. جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے نا انسان, اس کی کیفیات بننا شروع. آپ ہر وقت لڑکیوں کی باتیں کرنا شروع کرو, آپ ایک نمبر کے ٹھرکی ہو جاؤ گے. حقیقت ہے, آپ کالج میں دیکھ لو, یونیورسٹیوں میں دیکھ لو, لڑکے جو لڑکیوں کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں نا, وہ لڑکیاں وہ دیکھ کیسی لگ رہی ہے, وہ دیکھ کیسی لگ رہی ہے, وہ کیا بن جاتے ہیں بالآخر, وہ ٹھرکی آٹو پہ ہو جاتے ہیں. وہ بڑھاپے میں بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. وہ حقیقت ہے یہ. اور جو اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں, یہ تبصرے زیادہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ انسان کے بچے بنے رہتے ہیں. یہ انسان کی عادت ہے, جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ کیفیات اس کی بننا شروع. تو آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے, جنت جہنم کا تذکرہ زیادہ کرو گے, موت کا تذکرہ زیادہ کرو گے. حدیث میں آتا ہے اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت. وہ چیز جو لذتوں کو فنا کرنے والی ہے نا موت, اس کا تذکرہ زیادہ کرو. حضرت عمر نے جو مہر بنائی تھی نا, اسٹیمپ انگوٹھی, اس پہ کیا لکھا ہوا تھا, کفا بالموت واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی. جہاں بھی اسٹیمپ لگاتے اس پہ یہ لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے اپنی نصیحت کے لیے یہ کیا ہوا تھا. حالانکہ ان کو کیا ضرورت تھی نصیحت کی بھائی, وہ تو اللہ کے خوف سے رو رو کے نالیاں بن گئی. لیکن اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا ہر وقت دیکھ عمر, ایک دن تو دنیا سے جائے گا. جہاں بھی وہ تو خلیفہ تھے نا, جگہ جگہ تحریریں لکھ کے اسٹیمپ لگانی پڑتی تھی. جب اسٹیمپ لگاتے موت لکھا ہوا تھا سامنے, کفا بالموتی واعظا, کفا بالموتی واعظا. اور ہم نے آج اپنی زبانوں سے سوچنا تو دور کی بات, موت کا تذکرہ کرنا بھی ختم. جہاں بیٹھو موبائل کی باتیں, جہاں بیٹھو لڑکیوں کی باتیں, جہاں بیٹھو ایکٹروں کی باتیں, فلموں کی باتیں, میچز کی باتیں, سیاست کی باتیں. ابے وہ ایسا ہو گیا, ابے وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, ابے اس نے یہ کر دیا, ابے تبے. سارا دن گھر میں جاؤ تو آلو کباب انڈے پراٹھوں کی باتیں. بیگم کی بات شروع ہوتی, انڈے لینے بھیجا تھا, لائے, وہ آپ کو لے کر آ گیا, نہیں لے کر آ گیا, تنخواہ کے. یہی بات, وہ بھی اگر اللہ کے لیے بیگم سے باتیں کرو نا تو یہ بھی عبادت ہے, اس میں بھی آپ کی کیفیات بنیں گی. ایک خاتون نے بتایا کہ میرا میاں اتنا نیک آدمی ہے, تعریف کر رہی تھی اپنے میاں کی, کوئی غلط الزام نہیں لگایا. یہ اس خاتون کے ایک نمبر ہونے کی دلیل, یعنی اتنے نیک کہ ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں گھر بیٹھ کے, مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. گھر میں آئیں گے صبح شام اللہ کا ذکر. تو میں نے کہا وہ نیک تو ہے مگر اس کے پاس علم بولو نہیں ہے. اگر اس کے پاس علم ہوتا نا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ گھر والی کو ٹائم
دیتا لازم, کیونکہ ہمارے نبی سے زیادہ کون ذکر اللہ کرے گا. ہمارے نبی حضرت عائشہ کے پاس اپنی ازواج کے پاس بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے, پرانی کہاوتیں سنا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ فرضی کہاوتیں بھی ہوتی ہیں ان میں. تو جو کام اللہ کے لیے کریں گے اس میں تو کیفیات بنتی ہیں, جو اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس میں اللہ کی محبت نہیں بنتی. تو جب اللہ کا تذکرہ یا اللہ کو راضی کرنے کا عمل زیادہ ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ کیفیات بننا, بولو شروع. دیکھو رمضان میں زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا, وجہ کہ روزہ رکھ رہا ہے سارا دن, تراویح پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں تو دوسرے مہینوں کی نسبت تھوڑا بہت اللہ کا نام زیادہ لے لیتا ہے اپنی زبان سے. تو یہ اور زیادہ ہو جائے تو وہ کیفیات اور زیادہ بننا شروع. اس لیے صبح و شام کی تسبیحات ہیں, یا عام محفلوں میں انسان اللہ کی بات زیادہ کرے. ہر وقت دنیا کے تذکرے, بزنس کے, کاروبار کریں, وہ بھی ضرورت ہے معاشرے کی, لیکن تھوڑا سا اللہ کا بھی تو تذکرہ زبان پہ لے کر آئیں. اور موت کا تذکرہ تو بہت زیادہ بڑھا دیں, خاص طور پہ جو پراپرٹی میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں نا, ذاتی مکان, ذاتی بنگلے, ان کو تو چاہیے ہر وقت قبر قبر کرتے رہا کریں, کیونکہ جتنی دنیا کی محبت پراپرٹی والوں میں ہوتی ہے, ذاتی گھر والوں میں, اتنی ایک کرائے کے گھر والے میں نہیں ہوتی. وہ تو بار بار میرا مکان, میرا مکان, میرا گھر, میری, دیکھو اتنا موٹا سریا ڈالا میں نے اس میں, اور اتنا یہ ایسی دیوار. وہ تو اس کو اگر فرشتہ آگے بولے نکل لے, وہ کہے گا ابے سالے 5 کروڑ کا میں نے گھر بنایا ہے بھائی. تو چھپڑے میں رہے, شیٹوں میں رہ رہا ہے, اس کو فرشتہ کہے نکل لے, وہ کہے گا شاید وہاں کچھ اچھے حالات ہوں بھائی, نکل لیتے ہیں بڑے آرام سے. کیا خیال ہے؟ غریب آدمی کے لیے مرنا اتنا مشکل نہیں ہے. سارا مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ دولت مندوں کے ساتھ. وہ ہزارہ اس کے بنگلوں سے ان کی روح نکلنا بڑا مشکل کام ہے بھائی. وہ ان کو تو ہر وقت قبر قبر قبر, اور وہ بالکل بھی قبر کی بات, غریب تو پھر بھی کر رہا ہوتا ہے, امیر بالکل قبر کی باتیں نہیں کرتا. اس سے اس کے دل میں دنیا کی محبت, کیفیات دنیا کی بنتی ہیں, اللہ کی نہیں بنتی, قبر کی نہیں بنتی. صحابہ کرام میں بعض ایسے کروڑ پتی تھے, حضرت عثمان تو بہت مالدار تھے, کیفیات کیسی تھیں, ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے عبادت میں. حالانکہ آج کسی کے پاس اتنی دولت ہو, اس کا عبادت میں اتنا دل لگے گا ہے بھائی, کہے گا یار یہ کر لو, وہ تو یہ گھومتا ہی رہے گا. تو صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے مالدار تھے, ایسے ہی عبادت کے ان کے جذبے دعاؤں میں. تو یہ کیفیات زبان کے تذکرے سے بنتی ہیں اور بار بار سوچنے سے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق